وہ شہید ہو گئے۔ حضرت انس کہنے لگے انی لاجد ریح الجنہ من دون احد، مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت انس بن نضر اس گمسان کی جنگ میں گھسے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے جسم کو جب دیکھا 70 اتنے بڑے بڑے زخموں کے نشان تھے کہ ایک ہی وار سے انسان ختم ہو جائے، 70 ایسے وار تھے۔ قرآن نازل ہوا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والے میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کر دکھایا جو بولا تھا۔ عبداللہ ابن عباس مسعود فرماتے ہیں کہ یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں انس بن نضر کے بارے میں، یہ احد کا پہاڑ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہاں شہید پڑے تھے دری کی طرح، اور یہ لڑتے لڑتے یہ جنگ، پیچھے دیکھو وہ سامنے غار ہے، یہ جو پلا، یہ جو ہمارے سامنے پول ہے لوہے کا، اس کے آگے ایک پول ہے، پھر رائٹ سائڈ پہ ایک پول نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے پہاڑ ہے، یوں 2 پہاڑیاں چھوٹی سی، اس کے نیچے غار ہے۔ پہلے کھلا تھا، میں کئی بار گیا، لیکن اب یہ بند ہو گیا ہے۔ آپ وہاں کبھی گاڑی میں ٹیکسی میں جا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں جنگ لڑتے لڑتے جب وہاں پر پہنچی تو مشرکین نے کہا ہم نے اپنے بدر کا بدلہ لے لیا، چلو چلو واپس چلو، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں گئے، اوپر سے ایک پتھر آ گیا، وہ غار موم کی طرح بن گیا، جہاں آپ تشریف فرما ہوا وہاں صوفہ بن گیا، جہاں کونی رکھی آج تک کونی کا نشان، جہاں سر رکھا آج تک سر کا نشان۔ جب جنگ ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کہاں ہیں، مجھے میرے چچا نظر نہیں آ رہے۔ باپ چلا گیا، دادا چلے گئے، ماں چلی گئی، چچا چلے گئے۔ ایک حضرت حمزہ تھے، ابتدائی دور میں اسلام لائے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو کہا دیکھو دیکھو کہاں ہے میرے چچا، نہیں نظر آ رہے۔ شہداء کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، کوئی حفاظ ہیں، مبلغین ہیں یا لاشوں کے انبار ہیں۔ آپ نے فرمایا شہیدوں میں دیکھو میرے چچا کو، شہیدوں میں بھی نہیں مل رہے۔ پھر زخموں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے کو گھسیٹتے گھسیٹتے یہاں تک آئے اور ایک لاش پہ کھڑے ہو کے فرمایا یہ میرے چچا کی لاش ہے، آئے میرے چچا بے کسی بے بسی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ آج مدینے کے شہیدوں پہ رونے والیاں تو بہت ہیں، میرے چچا پہ رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ادھر مدینے میں عورتوں کو پتہ چلا کہ حضور کے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں، ہم اپنے شہیدوں پہ رو رہی ہیں، تو سب نے کہا ہم سارے حضور کے چچا پہ جا کے روئیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ ادھر سے وہ عورتیں چلیں، ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ اللہ نے آپ کے چچا کا نام جنت میں اسد اللہ و اسد الرسول میں لکھ لیا، اور فرمایا اللہ نے ان عورتوں کو روک لو، آج کے بعد نوحہ حرام ہے۔ وہ ماننے والیاں تھیں وہیں پہ رکیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ وہ احد کا میدان ہم نے ایک دن سنا ہے اور ایک دن ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے۔ ایک دن ہم لوگوں نے سنایا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، خدا جانے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور ایک دن اللہ تم کو آنکھوں سے دکھا رہا ہے۔ تم نے غار ثور بھی دیکھا ہے، تم نے غار حرا بھی دیکھا ہے، تم نے عرفات منا مزدلفہ دیکھا ہے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ احد والے دن یہاں خون کا ایک سیلاب تھا، صحابہ ایک سے ایک بڑھ کے صحابہ یہاں پر جمع تھے۔ اب دیکھو ہم نے دین کا جو مذاق اڑایا ہے، پھر ہم نے کیا تماشا کیا۔ ہم نے حج کرنے کے بعد بھی ہم سے تو نمک کھانے میں تیز ہو جائے برداشت نہیں، لفٹ میں انتظار ہم سے برداشت نہیں۔ ہماری ایمان کا سطح یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تھا وہ جانثار صحابہ کہ جن کے خون نے ایسا رنگ لایا کہ وہ کراچی میں بیٹھے، وہ پاکستان میں بیٹھے، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ایک ایک صحابی نے کس طرح یہاں پر قربانی دی۔ یہ احد کا پہاڑ، یہ جنت کا پہاڑ ہے، یہ آگے جبل رمات ہے۔ تو میرے دوستوں کم از کم اس حج کے کرنے کے بعد، اللہ نے حج کرا دیا، اس کے بعد بھی ہم ایسی ویسی باتیں کریں، اس کے بعد بھی ناشکریاں کریں، اس کے بعد بھی گھروں میں بیٹھ کے کھانوں پہ لڑیں، اس کے بعد بھی شوہر بیویوں کا ایک دوسرے سے تعلق خراب ہو، اس کے بعد بھی ہم نافرما بردار ہوں، اس کے بعد بھی ہم مسجدوں کو نہ جائیں، تو بتاؤ یہ حج تو چند ارکان کا کرنے کا نام تھا، حج تو زندگی بدلنے کا نام ہے۔ چند ارکان کرنے سے حج نہیں ادا ہوتا، حج نام ہے زندگیوں کو بدلنے کا۔ اگر ہمارے دل کی سختی ویسی ہی ہے، ہماری زبان کی سختی کڑواہٹ ویسی ہی ہے، سمجھ لو چند ارکان کیے، حج نہیں کیا۔ حج کی قبولیت یہ ہے کہ حج کے بعد زندگیاں بدل جائیں۔ ہم پاکستان میں بولتے ہیں تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ یہ ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ یہ ہے، تبلیغ غار حرا ہے، تبلیغ غار ثور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا کام کو اپنا کام بنانا تبلیغ ہے۔ ہم کسی بھی مکتب فکر سے ہیں، ہمارا اپنا مسئلہ ہے تو ہم حضور کے امتی تو وہ ہے جو نبی کے کام کو اپنا کام بنائے۔ لوہار کون ہے؟ جو لوہے کا کام کرے۔ موچی کون ہے؟ جو موچی کا کام کرے۔ امتی وہ ہے جو نبی کے کام کو اپنا کام بنائے۔
تو میرے دوستوں یہاں ہم نیت کریں انشاءاللہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کریں گے اور اس کو لے کے چلیں گے. 3 کام صحابہ کرتے تھے, دین سیکھیں گے, دین پہ چلیں گے, دین کو لے کے پورے عالم میں پھریں گے. کون کون نیت کرتے ہیں؟ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے. ایسے نہ ہو کہ حج ہو گیا, گئے ہار پہنا دیے, پھول برسا دیے اور جناب اگلے دن سو رہے ہیں. حاجی صاحب کہاں ہیں؟ آرام کر رہے ہیں. کیا اثر پڑے گا لوگوں پہ؟ حج کرنے کے بعد بھی اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو ہم بغیر حج کے ہی اچھے ہیں. تو لہٰذا ہمارے عمل سے لوگوں کو حج کی طرف رغبت آئے. باتیں کرنا آسان ہے, عمل مشکل ہے. ہم اپنے عمل سے کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہماری مائیں بہنیں ازواج مطہرات کی سنتوں پہ عمل کرنا اب نہیں شروع کریں گی تو کب کریں گی؟ یہی میدان تھا کہ پانی لے کے آئیں ایک صحابی کے پاس, وہ مرنے والے, انہوں نے کہا اس کے پاس جاؤ. وہاں چلی گئیں, وہ کہتے ہیں آگے چلے جاؤ. آگے گئے, وہ شہید ہو گئے. پیچھے آئے, یہ بھی شہید. ادھر آئے, یہ بھی شہید. ہم تو ایسے لوگ تھے, ہمیں کیا ہو گیا؟ قرآن اترا یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایسا ایثار کا جذبہ صحابہ میں ہے, اگرچہ اپنی جانیں چلی جاتی ہیں دوسرے کی فکر کرتے ہیں. آج ہماری پلیٹ سے کوئی اور پلیٹ لے لے, کھانے میں آگے چلے جائے تو ہم کہاں کھڑے؟ تو میرے دوستوں اب بھی ہم نہ بدلے, پھر بتاؤ کہاں بدلیں گے؟ پھر ہمارے پاس کچھ نہیں, اللہ نے حج کرا دی ہے. تو اب نیت کریں, اپنے دلوں کی سختی کو دور کریں, اس کی مشق کریں. زبان کی سختی کو دور کریں, اس کی مشق کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں. نماز چند منٹ کی عبادت ہے, روزہ سال میں 30 دن ہے, حج زندگی میں 1 دن ہے. اخلاق 24 گھنٹے کی عبادت ہے. کہ میرے اخلاق سے پتہ چلے میں حج کر کے آیا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پورے عالم میں دین پھیلا ہے. وہ اخلاق ہم اپنائیں, یہاں سیکھیں, اس کو پڑھیں. اپنا بقیہ وقت حضور کے اخلاق کو پڑھنے, سیکھنے, عمل کرنے میں گزاریں انشاءاللہ. وہی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.